بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تنقید برائے اسلام میں آپ کا میزبان بلال افضل خان میں تو پھر آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ وظائف کی سیریز میں سے ایک آپ کے ساتھ بہت ہی پیارا وظیفہ شیئر کرنے لگا ہوں۔ جیسا کہ آج کل طلباء اکرام کے پیپرز شروع ہونے والے ہیں، بورڈ کے امتحانات شروع ہونے والے ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئرز والوں کے بھی ایگزام شروع ہوں گے۔ تو اسی سلسلے میں کہ کس طرح سے ہمارے بچوں کے پیپرز بہت زیادہ اچھے ہو جائیں، یعنی کہ پیپرز کے اندر خوبصورتی ہو اور بچے اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں۔ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے مارکس وہ جس طرح لکھتے ہیں اس طرح نہیں آتے، ٹھیک ہے جی۔ اور کچھ بچے بالکل ایسے ہوتے ہیں جو محنت تو کرتے ہیں لیکن ان کے ذہن میں بات ٹھہرتی نہیں ہے، وہ جو سبق یاد کرتے ہیں وہ ان کے ذہن میں بیٹھتا نہیں ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر لیتا ہوں۔ کچھ لوگوں کو اللہ پاک نے جو ذہن دیا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کو جو ذہن ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے۔ ہاں، ایک چیز ذہن نشین رکھیں کہ کوئی بھی ایسا بچہ نہیں ہوتا کہ جو بالکل سرے سے نالائق ہو۔ ہر بچے کی اپنی محنت تک ہے، وہ کتنی محنت کرتا ہے، جتنی وہ محنت کرتا ہے اللہ پاک اس کو اتنا پھل ضرور عطا کرتے ہیں۔ ہاں، کچھ لوگوں کو اللہ نے جینیس بنایا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا دماغ حد سے زیادہ کام کرنے والا ہوتا ہے، لیکن محنت ان کے لیے بھی شرط ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے پورا سال پڑھتے نہیں ہیں اور بعد میں آ کر آخر میں کچھ زور لگا لیتے ہیں۔ یہ بھی اچھی بات ہے، محنت کرتے ہیں آخر میں، لیکن یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ اسٹڈی کا ایک شیڈول ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ تو اس کے اوپر پھر کوئی ویڈیو بناؤں گا۔ اب میرا مقصد جو ہے، میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں، اگر آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لیا ٹائم کے اوپر تو آپ یقین کریں کہ انشاءاللہ جب آپ پیپر پر بیٹھیں گے نا، تو آپ نے جتنا بھی آپ کے ذہن میں جو چیزیں آپ نے اس سے پہلے یاد کی ہوں گی یا ان کو دیکھا ہوگا یا ٹیچر نے پڑھائی ہوں گی، وہ ایک دم سے آپ کے ذہن میں آنے لگیں گی۔ اب وہ کون سا ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھنے سے آپ کا ذہن بالکل فریش ہو جائے گا؟ اچھا، سب سے پہلے تو جب آپ اپنا سبق یاد کرنے لگیں تو اس وقت سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ابھی میں پیپر کی طرف نہیں جا رہا، آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے جی، 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ یہ والی دعا پڑھنی ہے، رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر۔ اور آخر میں آپ نے پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پہلے 3 مرتبہ درود شریف، اس کے بعد یہ والی دعا، اور اس کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کسی چیز کو دیکھیں، انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ چیز آپ کو ساری زندگی نہیں بھولے گی۔ اچھا، جو اسٹڈی کا سب سے بہترین ٹائم ہے وہ کون سا ہے؟ آپ صبح کی نماز کے لیے جاگیں تو کوشش کریں کہ تھوڑا سا اذان سے پہلے جاگ جائیں، اس سے اذان سے تھوڑا سا پہلے جاگ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور اس کے بعد آپ اپنی تیاری شروع کر دیں۔ تیاری شروع کرنے کے بعد آپ نے نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد آپ نے اپنی اس تیاری کو کنٹینیو کرنا ہے۔ پیپر والے دن کی بات ہو رہی ہے۔ اب آپ جب جا کے پیپر کے اوپر بیٹھیں تو سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، کوئی بھی درود شریف جو آپ کو آسان لگتا ہو۔ اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ وہ والی جو دعا میں نے آپ کو بتائی تھی، رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر، 3 مرتبہ یہ پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، یہ 3 مرتبہ پڑھ کے آخر میں پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ ایسا کر کے پیپر شروع کریں، پھر دیکھیں کہ پیپر کیسا آ رہا، آپ کا پیپر کیسا ہوگا انشاءاللہ، اور آپ کے مارکس کتنے آتے ہیں۔ آپ یہ جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے، 3 مرتبہ درود شریف، اس کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ، اس کے بعد پھر رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر 3 مرتبہ، رب زدنی علما 3 مرتبہ، اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف۔ یہ پڑھ کے آپ پیپر اٹیمپٹ کریں، انشاءاللہ اگر آپ کے پیپر میں فل بائی فل مارکس نہ آئیں تو ذمہ داری مجھ پر ہے۔ یہ وظائف آزما کے دیکھیں۔